نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 186 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھیں آپ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب پوچھیں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، فإنی قریب، تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، اذا دعانی، جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے۔ کیسی پیاری بات کہی، کتنی پیاری آیت ہے۔ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسانوں کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ اب غور فرمائیے، انی قریب، ان کے دو لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ کسی فصل بہار کی نسیم سحر میں، کسی ابر نیساں کے حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں جو اثر ان دو لفظوں میں ہے۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور دراز نہیں، اسے میرے حال کا علم نہ ہو، رنج و الم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ تو میرے قریب ہے، بالکل قریب، بہت ہی قریب، نزدیک، رگے جاں سے بھی نزدیک، تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے۔ تمہاری زبان پر آئی ہوئی بات کو تو کیا تمہارے دل میں چھپے ہوئے خیالات کو، اسرار کو، جو قوت گویائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے شرماتے ہوں، ایسے خیالات کو، افکار و اندیشوں کے وہ نازک و لطیف آبگینے جو ہوائی صورتوں، ہوائی صوتی لہروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان سب کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ قادر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تم دستے دعا دراز تو کرو، تم دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک دے کر تو دیکھو۔ وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت۔ لیکن جب وہ کرم فرمائے تو سرکش نہ بن جانا، اسی طرح سر نیاز اس کے در اقدس پر جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرنے پر جو ذمہ داریاں تم نے قبول کی تھیں، جو عہد تم نے باندھا تھا، اس کو نبھاتے رہنا، رشد و ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ ممکن ہے کسی کو یہ شک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سال ہاں سال گزر جاتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ قبول ہوتی ہے، ظہور الگ چیز ہے۔ اچھا، اس قبولیت والے اس غلط فہمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس وجہ کو رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان، جسم اس کا گرد آلود، اس کا کھانا لباس سب حرام کمائی سے ہیں، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو وہ لاکھ پکارے اور لاکھ دعائیں کرے، ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کو یاد رکھو کہ اس کی شرائط میں سے اہم شرط ہے رزق حلال۔ ہم نے دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو فراموش کر دیا ہے۔ ہم نے تو حلال و حرام میں فرق کرنے کی زحمت بھی کبھی گوارا نہیں کی۔
اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو جائے تعجب نہیں، بلکہ تعجب و حیرت اس بات پر ہے کہ ہم گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، اور پھر دعا کی قبولیت کے متمنی ہیں۔ ارے تعجب و حیرت تو اس رحمتیں بے پایہ پر ہے کہ ہمارے سب گناہوں کے باوجود وہ رحمت ہماری فریادیں سن لیتا ہے۔ وہ کریم، وہ رحیم ہماری فریادیں سن لیتا ہے، ہمیں اس کی سزا نہیں دیتا، مغفرت فرما دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قبول کرتا ہوں دعا قبول کرنے والے کی جب وہ مانگتا ہے۔ کیسی بات ہے، کیسی پیاری بات ہے۔ دعا کی قبولیت کی یہ خاص شرط حرام اور حلال کی تمیز والی ہم کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم ماننے اور ایمان لائیں مجھ پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ ہدایت پانے والے ہو جائیں۔ اُحِلَّ لَكُمْ، حلال کر دیا ہے تم پر، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو، تم ان کی زینت و آرام ہو، وہ تمہاری زینت و آرام ہے، وہ تمہارے پردہ ہے، تم ان کے لیے پردہ ہو۔ ابتدا میں دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا گیا تھا رمضان شریف میں، لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی اور رات کو مقاربت کی اجازت دے دی گئی۔ ان گنت سلام اور بے شمار درود اس ذات پاک پر جو رحمت بن کر آیا، رحمت لے کر آیا، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رفث ایک جامع لفظ ہے جو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے سارے درجوں کو شامل ہے، اور آیت کا اگلا حصہ خاص توجہ طلب ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا گیا، یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم بھی ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے گویا دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک کا حق دوسرے پر ہے، دوسرے کا بھی پہلے پر ہے۔ صرف خاوند کے حقوق بیوی پر نہیں، بیوی کے بھی حقوق خاوند پر ہیں۔ پھر لباس کی تعبیر کتنی معنی خیز ہے۔ مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے، مختصر ترین الفاظ میں لباس پردہ ہے۔ پردہ ہر عیب کو چھپاتا ہے، پردہ زینت ہے، پردہ حسن و جمال کو نکھارتا ہے، پردہ راحت ہے، سردی و گرمی سے تحفظ دیتا ہے۔ کیا ایک اچھی بیوی اپنے خاوند کے لیے اور ایک اچھا خاوند اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت، راحت، حسن و جمال کی وجہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو، اس کے لیے یہ دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو اس آیت پر مزید غور کرنا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو بلند کر دیا ہے۔ ذرا اس آیت کے اس حصے پر نظر ڈالیں تو صحیح، ارے دیکھیے تو صحیح، کس قدر بلند اور اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔
ہاں، اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے عورت کو محفل رقص و سرود کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے۔ اس کا اپنا نظام، اپنا قانون، اپنا ضابطہ حیات ہے۔ اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے ضابطے کا پابند رہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، کوئی خوش ہو یا ناخوش ہو۔ اسلام کو ہر دل عزیز بنانے اور اسے تہذیب مغرب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کچھ سادہ لوگ بہی خواہوں نے اس کے فطری خد و خال میں جس وقت قطع و برید گوارا کر لی، اس دن اسلام بحیثیت ایک مستقل ضابطۂ حیات کے ہم سے چھن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روز بد سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا ہے تمہاری عورتوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے پردہ اور لباس ہیں۔ وَأَنْتُمْ لباس لہن، اور تم ان کے پردہ اور لباس ہو۔ علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر کرم فرما دی اور معاف کر دیا تم کو۔ فالآن باشروہن، سو اب تم ان سے ملاؤ۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ اور اس سے ایک مراد اولاد بھی ہے کہ اللہ سے اولاد طلب کرو جو اللہ نے تمہارے قسمت میں لکھ دی ہے، اور اس سے ایک مراد غذا بھی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں سحری کے اوقات بیان کر دیے۔ اور کھاؤ پیو صبح یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض، تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت۔ کیسا خاص نقطہ، اس سے مراد صبح صادق کا طلوع ہونا ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے